کیا لوگوں کا مختلف انداز، کوئی خریداری کر رہا ہے تو کوئی جوش و جذبے کے ساتھ لائٹوں کو اپنے گھر میں لگانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، کوئی کس انداز میں جو ہے وہ ماہ میلاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ چراغاں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ چراغاں کرنے میں کن کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح جھنڈے، پرچم اور بینرز وغیرہ جو لگاتے ہیں، بعض اوقات اوپر کچھ چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں، کچھ لکھائی ہوتی ہے تو وہ بے ادبی کی صورت بھی بن جاتی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، جذبات تو بہت ہے اسلامی بھائیوں میں، عاشقان رسول میں۔ اب اس میں یہ کہ اول تو یہ خریداری کرتے ہیں، اس میں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ وہاں تو اتنے کا ملتا ہے، میں چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو یار یوں کر کے۔ اور بیچنے والے بھی احتیاط کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں۔ اب بعض اوقات اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں کہ جیسے اب نالے پاک کے نقش کا یہ سیزن ہے، خوب یعنی کہ پرچیزنگ ہوتی ہے اس کی۔ یہ پن جو لگاتے ہیں نا، یہ پن بھی مطلب اس میں بعض اوقات اتنی کمزور ہوتی ہے کہ تھوڑا زور لگایا تو نکل گئی، اب لگ تو نہیں سکتی۔ اب سب کو اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں کہ دوبارہ جائیں اس کے پاس، اور یہ جو دکانوں والے بیٹھے ہیں یہ ٹانکے بھی غالباً لگا کر دیتے ہوں گے نا، ٹانکا کچھ پیسے لے کر تو وہ بچ جائے۔ لیکن اب ذرا ہر ایک دکاندار کے پاس تو پہنچے گا نہیں، کوئی کہاں رہتا ہوگا، کوئی کہاں رہتا ہوگا۔ ہر دکاندار کے پاس یہ ٹانکے لگانے کا سسٹم ہو یہ بھی ضروری ہے۔ جس کو پن اچھا نہیں لگاتے، پن کمزور لگاتے ہیں، پن کی نوک بھی آزمائش والی ہوتی ہے، وہ کپڑے میں جاتی نہیں ہے۔ تو یہ جو سیفٹی پن بولتے ہیں نا اس کو، جو بکسوا، یہ بکسوا جو ہوتا ہے نا، اس کی نوک بہت بہترین نوک ہوتی ہے۔ تو یہ اگر بکسوا لگائیں گے نا نالے پاک والے، یا آپ لیتے وقت بکسوے والی لینا تو خود ہی لگائیں گے۔ یہ بکسوا جو اسٹیل کا بکسوا ہوتا ہے، جو مطلب پیلے کلر کے اور یہ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات وہ بکسوے نہیں ہوتے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ اتفاق سے سوال اور میرے ذہن میں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا بکسوا کس کو بولتے ہیں۔ سب نے دیکھا ہوگا جنرلی، لیکن پہچان ہو سکتا ہے کہ بکسوا کس کو بولتے ہیں، شاید سیفٹی پن بھی بولتے ہیں اس کو شاید۔ تو یہ بہت اس کی نوک زبردست ہوتی ہے کہ یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہی ہے۔ اس طرح اگر کوشش فرمائیں کہ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے وہ لے کر جائیں اور ابھی یوں یوں کر کے وہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھک کر کے وہ جو نکل گیا، اس کا دل کیسا ٹوٹے گا یار۔ بڑی مشکل سے اب ہر ایک آدمی کے پاس تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ یہ بکسوا دکھا دیا ہوا ہے مدنی چینل والوں نے، سبحان اللہ، زندہ باد، سلامت رہو، مدینہ دیکھو، مزہ آ گیا۔ تو یہ بکسوا ہے، یہ اس کی نوک زبردست، دیکھو نظر آ رہی ہے نوک کتنی باریک ہے، اور بالکل آسانی سے لگ جائے گا اس کے مقابلے میں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا نہ کریں کہ مطلب جو لے جائے وہ بیچارہ روئے کہ اس کے بعد اتنے پیسے سب کے پاس نہیں ہوتے، وہ تو بھی پھینکنے کے نہیں ہوتے۔ اچھا، اسی طرح مطلب پرچم کے تعلق سے جو انہوں نے بتایا کہ واقعی اس میں نقش نالے پاک بنا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ دیکھو مکتبۃ المدینہ والے دعوت اسلامی والے جو بناتے ہیں، یہ یوم دعوت اسلامی کا جو بنایا ہے، اس میں بکسوا لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ، تو اس طرح بکسوا لگائیں گے تو انشاءاللہ اچھا لگے گا، مضبوط اچھی طرح لگے گا بھی، اور ٹوٹنا بھی اس کا چانس نہیں ہوتا جنرلی۔ اچھا، جھنڈوں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھائی ہوتی ہے، مقدس لکھائی، یا نالے پاک یا گنبد، سبز گنبد شریف، تو ان کا ادب رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچے اس کو زمین پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، بچے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو نہیں پکڑنا تھا جھنڈا، بچوں کو یہ بیچارے سکھاتے تو ہوں گے، جو جب کلپ بناتے ہیں تو وہ ویسے تو عادت ہوتی نہیں سارا، کلپ بنانے کے لیے اس کو سکھاتے ہوں گے کہ یوں یوں پکڑ اور یوں ہلا، لیکن بچہ ہے، سمجھو خود ہلنا تو جانتا ہوتا ہے،
باقی جھنڈے ہلانا ذرا آزمائش ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، زمین پہ لہرا رہا ہوتا ہے. یہ بے ادبیوں کی صورت بنتی ہے. پھر یہ کہ گاڑ دیتے ہیں جھنڈا کہیں، یہ بھی، اور مکانوں پہ لگاتے ہیں تو جلدی اتارتے نہیں ہیں، تو یوں پھر بے ادبی اور اس کا شہید ہو جانا اور اس سے کچھ حصے نکل کر ہوا میں، تو اس طرح نہیں کرنا ہے. اور یہ جھنڈے بھی جب آپ لگائیں نا، یہ مطلب اس کی عام طور پہ یہ ہوتے ہیں 12 دن کے لیے، 13ویں دن پھر وہ صورت نہیں ہوتی. تو لائٹنگ جو کریں آپ گھر پہ، یہ جھنڈے لگائیں، تو یہ سب 12 دن کے بعد اتار لیں، اس کو محفوظ کر لیں، آئندہ سال آپ کو کام بھی آئیں گے. اسی طرح لائٹنگ بھی سمیٹ لیں. 12ویں رات ہمارے یہاں کہیں کہ 12ویں رات بھی لائٹنگ ہوتی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. تو جہاں اس کا رواج ہے کہ اتنے بجے تک لوگ دیکھنے، 2 بجے تک، 1 بجے تک، تو اتنی دیر تک بھلے آپ اس کو جلتی رکھیں، بعد میں اس کو راتوں رات ہو سکے تو اتار لیں. اور عام راتوں میں بھی جو لائٹنگ تو رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی. دن کو بھی لوگ وہ بس سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ بتیاں جلا دیتے ہیں، جلتی چھوڑ دیتے ہیں، صبح دیر تک جلتی رہتی ہے. یہ سب بلا ضرورت جو ہو رہا ہے، یہ گناہ کے کام ہے، اس سے بچنا ہے. تو رات کو جیسے جہاں چہل پہل زیادہ ہے، بھائی رات کے 1 بجے تک چہل پہل ہے، تو وہاں بھلے 1 بجے تک بتیاں جلتی رہیں. کہیں 10 بجے میں سناٹا ہو جاتا ہے، اور 10 بجے بتیاں بجھا دینی ہے. یہ جو چراغاں ہیں اس کو آف کر دینا ہے. کہیں 11 بجے تک ہے تو 11 بجے تک. باقی اب ضرورت کے بغیر بتیاں جلتی رکھنا تو یہ اسراف میں جائے گا، کہ اس سے مال ضائع ہوتا ہے نا، اس پہ مال خرچ ہوتا ہے. اور یہ وہ خرچ ہے جو ضائع ہو رہا ہے، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ یہ لوگ دیکھیں اور فرحت حاصل کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت بڑھتی ہے، اس سے ہیبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ کتنی صدیاں بیت گئیں اور آج بھی ان کے لیے اتنے چراغاں ہو رہے ہیں. یہ اگر آدمی غور کرے تو غیر مسلم بھی غور کر کے بعض اوقات ایسے واقعات ہیں مسلمان ہوئے ہیں جشن ولادت کو دیکھ کر، کہ ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی صدیاں بیت گئیں لیکن اتنا یہ کرتے ہیں چراغاں. الحمدللہ. تو بس اتنی دیر تک کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا. اب آپ نے گھر کے اندر لائٹنگ کر دی اور سو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ جگمگا رہا ہے گھر کا حصہ اندرونی بھی، تو یہ جائز نہیں ہے، جو کوئی مقصد نہیں ہے نا اس کا. اس طرح منہ مبارک کے جو کمرے ہوتے ہیں، اس میں بعض لوگ بتی جلاتے ہیں، بعض لوگ اے سی لگاتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے، ساری کائنات میں اس منہ مبارک کے صدقے ٹھنڈک تقسیم ہو رہی ہے، تمہارے اے سی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ظاہر کہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. سرکار کے صدقے ہی تو سب کچھ مل رہا ہے اور سب کچھ بٹ رہا ہے. تو یہ مطلب منہ مبارک کا جو کمرہ ہے، مخصوص کمرہ رکھا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، حرج نہیں اس میں، اور تعظیماً رکھتے ہیں تو ثواب کا کام ہے. تو اس میں ایک بھی زیرو کا بلب بھی ضرورت نہیں ہے تو نہیں جلنا چاہیے، نہ پنکھا، نہ مطلب یعنی کہ کوئی اور چیز، نہ اے سی. اب ضرورت کی صورت ایک تو یہ کہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، وہ بھی صورت ہے. آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ بھی صورت ہے. یا یہ کہ اگر بالکل ہی اندھیرا کر دیتے ہیں تو کوئی کاکروچ یا اس طرح کے حشرات الارض جو ہوتے ہیں، وہ مطلب کچھ ایسی تبرکات کافی ہوتے ہیں نا، بعض تبرکات کھلے بھی ہوتے ہیں، تو یہ نہ وہاں جا کر کوئی اپنا حساب کتاب کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو یہ کاکروچ جو ہوتے ہیں نا، یہ اندھیرے میں نکلتے ہیں، اجالے میں بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایسی حاجت ہے کہ کوئی اب چوہے وغیرہ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اندھیرے یا اجالے، یہ اجالے میں بھی ہوتے تو ہیں چوہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر میں نے ضرورت ہے تو بتی جلا سکتے ہیں، 1 نہیں 100 جلائیں جتنی ضرورت ہے، اور ضرورت نہیں تو 1 بھی کیوں.
تو یہ ہر چیز میں غور کرنا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں ایک تو نیت اچھی ہو کہ ثواب ملے، اور دوسرا یہ کہ وہ اعتدال کے ساتھ، یعنی کہیں بھی اس میں غیر شرعی صورت نہ بنے، اسراف کی، فضول خرچی کی صورت نہیں بننی چاہیے۔ ہاں باقی اتنا چراغاں ہو رہا تو کوئی بولے کہ یار یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، اسراف جو ہے نا، یوں سمجھ لو کہ لا اسراف فی الخیر، بھلائی میں فضول خرچی نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف، اور فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، اسراف میں خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے ہمارے دل میں ایک عظمت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور یہ کہ لوگوں کو مطلب ایک اس سے سرور حاصل ہوتا ہے، محبوب کی محبت بڑھتی ہے اس سے۔ تو یہ اسراف نہیں ہے بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ اچھی نیت سے جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب اس میں کوئی معاذ اللہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ وہ چٹکلا یاد آیا، ان دنوں پچھلے سال وہ میں نے پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے، جو یہ چراغاں کرتے ہو، جشن ولادت میں خوشیاں مناتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ سنیوں کے نصیب میں۔ یہ بہت اچھا مطلب بعض بڑے اچھے اچھے لوگ یہ بنا لیتے ہیں جملے اور وائرل کر دیتے ہیں، یہ مزے کا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک شاعر نے بھی تو کہا نا، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، مدح ہماری تعریف، نعت خوانی، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جبکہ لوگوں کی آمدنیوں کے بھی مسائل ہیں، کیا آپ یہ بیان فرمائیں گے کہ اس طرح اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ چراغاں کرے یا جھنڈا لگائے، اس سے اس کے مال میں اللہ پاک خیر اور برکت عطا فرمائے گا؟ یعنی غریب آدمی بھی لگائے تو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ خیر کے ہم کام یہ میں، گنتی نہیں کر سکتے، خیر کے کام میں خرچ کرنا کہلائے گا؟ بھلائی کے ہے، ثواب کا کام ہے، جی ہاں۔ ہر نیکی خیر ہے، بھلائی ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو بہرحال تو یوں ہے تو کار ثواب، دیکھو یہ اس میں مسئلہ نا جذبے کا ہوتا ہے، غریب ہے نا، دھونے والے کم کھائے گا، جھنڈا خرید کے لائے گا ضرور، لگائے گا ضرور، تو اس کو چین نہیں پڑے گا۔ جن کے جذبے ہیں نا، اللہ اللہ یہ ہر سال اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل کمرے رکھیں گے، صندوق رکھیں گے، اور اس میں یہ اتار کے لائٹنگ لاکھوں روپے کی رکھیں گے، پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا مکان سجاتے ہیں، تو محلہ سجاتے ہیں، وہ ایک دھن ہوتی ہے، اس دھن میں یہ پکے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے، ان کا مطلب کم نہیں ہوتا، یہ چراغاں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں نے جب سے یوں کہہ سکتا ہوں آنکھ کھولی نا، پہلے چراغاں نہیں ہوتا تھا، مسجدیں سجتی تھی، مسجدوں میں لڑیاں، وہ بھی 11ویں میں تو 12ویں میں تو شعبان میں رمضان میں، اس طرح وہ مخصوص دنوں میں لوگ کرتے، مسجدیں سجتی تھی، وہ بھی باہر لڑیاں لگتی تھی، کچھ جو عوام کرتی تھی چراغاں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، میں بچپن کی اپنے بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ پھر جب سے یہ شروع ہوئی، اس سے مطلب یہ کہ یہ بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ میں بتا دوں، دعوت اسلامی نے شروع نہیں کیا چراغاں، میں نے جو چراغاں دیکھا ہے دعوت اسلامی سے پہلے، یہ لیاقت آباد، یہ میں تذکرہ کرتا ہوں، یہ بھی جشن ولادت کی برکت ہے، مجھے یاد رہ گیا ہے کہ لیاقت آباد سجتا تھا ان دنوں میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی، جلوس دعوت اسلامی نے ایجاد نہیں کیے، جلوس میلاد
یہ میں نے ان دنوں بھی جلوس میں شرکت کرتا تھا جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. ہاں جلوس نکلتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جلوس میں اضافہ جیسا تیسا ہو گیا ہے. پہلے جلوس اکا دکا نکلتے ہوں گے. پہلے تو یہ آرام باغ تک جاتا تھا. میری ویدر ٹاور سے, یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو جلوس جاتا تھا اور ایک طرف جلوس ہوتا تھا, ایک طرف ٹریفک جاری رہتی تھی, اور پھر وہاں جلسہ ہوتا تھا اور تقریریں وغیرہ ہوتی تھی. اس کے بعد مطالبہ ہوا کہ ہم کو این او سی دی جائے. اس کی نشتر پارک کی علماء اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ, تو پھر یہ کہ این او سی مل گئی. تو اب یہ کہ کچھ آرام باغ میں رکنے لگے, کچھ نشتر پارک پہنچنے لگے. تو یوں مطلب اچھا پھر جو یہ گلی گلی علاقہ علاقہ, مگر یہ یاد رکھیے کہ جلوس نکالنے کے لیے این او سی ضروری ہے. نہ پولیس تھانے کے سے وہ این او سی لینی پڑتی ہے. یہ قانون ہے ہمارے یہاں, تو ہمیں قانون کی بھی پاسداری کرنی ہے. اور یہ اس میں انتظام سنبھالنے میں بھی مدد ملتی ہے. اور این او سی لیں گے تو ہمیں پولیس بھی ملے گی تاکہ کوئی شرارت نہ کرے, پروٹوکول وغیرہ جو میں سمجھ سکتا ہوں. تو ہمارا فائدہ اس میں. لیکن اب این او سی آسانی سے ملے یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات نہیں بھی ملے گی. ان کی مصلحتیں ہوتی ہوں گی کہ بھائی یہ علاقہ تھوڑا مطلب انہیں حساس سے یہاں نہیں ملے گی این او سی, یہاں مل جائے گی. اس طرح بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ پھر جلوس بھی بڑھتے گئے. اب تو وہ سارے ملک میں اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں دعوت اسلامی نے جلوس کافی جگہ شروع کیا ہے, اور کافی بڑے ہیں جلوس الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ ماشاءاللہ وہ چراغاں کے بازار کی سیر کی آپ نے اسکرین پر, الحمدللہ. مطلب اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول پیش کیے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد